ممبر پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بزرگوں، عزت ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم، أما بعد۔ حضرات، میرے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم، کما تحب ترضا بان تصلی یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تھوڑے سے عرصے میں چند باتیں کہہ کر کے میں بھی گزر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے انگلش اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ انگلش کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیں۔ اب میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کو پڑھایا کیا جاتا ہے۔ RAT ریٹ، ریٹ مانے چوہا، CAT کیٹ، کیٹ مانے بلی، DOG ڈاگ، ڈاگ مانے کتا۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ چوہا، بلی، کتا۔ اور یہ بچہ جب انگلش اسکولوں میں پڑھنے جاتا ہے، ہمارے ہاں رائے بریلی ضلع میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے، ریان انگلش میڈیم کا اسکول ہے، اور اس میں لوگ 60,000 70,000 روپے ڈونیشن دے کر کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں۔ ہمارے حافظ جی کو یا علماء کو 150 دینا ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن انگلش اسکولوں میں ہم 40,000 50,000 ہزار روپے ڈونیشن کا مطلب رشوت دے کر کے نام بدل دیا گیا ہے، لیکن ہے وہی کٹا گیا۔ ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں، اور یہی بچہ انگلش اسکولوں میں جب پڑھنے جاتا ہے اور لوٹ کر کے ماں باپ کو انگلش کی دو ایک پوئٹری سنا دیتا ہے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ انڈر واٹ یو آر، جی جی، آپ
دا ورڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی آ کر کے جب یہ سنا دیتا ہے والدین بے حد خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے انگلش کی پوئٹری سیکھ لی ہے. لیکن دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ جو انگلش اسکولوں میں پڑھنے جا رہا ہے علم کو پیچھے لے کے جا رہا ہے، اور جب اس کو رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہی بچہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے. کیا یہ اسلامی کلچر ہے؟ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ دوستو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور صحابہ کو کہا ٹھہر جاؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات؟ کہا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا یعنی پرابلم. تو صحابہ تو جانتے تھے کہ سرکار نے اگر پرابلم بتایا ہے تو سرکار کے پاس اس کا سولوشن بھی ہوگا، اس کا حل بھی ہوگا کہ آخر کیوں ان پر عذاب ہو رہا ہے یا ان کے عذاب میں کمی کیسے ہو سکتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر عذاب ہو رہا تو اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی قبروں پر ہری بھری ٹہنیاں گاڑ دو. اور جب کھجور کی ہری ٹہنیوں کو توڑایا اور صحابہ سے کہا ان قبروں پر گاڑ دو، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب تک یہ ہری بھری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. اب صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ صحابی تھے، کوئی وہابی نہیں تھے، ان کا تو یہ عقیدہ تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جب یہ ان کو معلوم ہے، سرکار یہ جانتے ہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، تو سرکار کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. جی آخر وجہ کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. تو جب صحابہ نے سرکار سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان پر کیوں عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں یہ شخص جو تھا یہ چغل خور تھا، ایک کی بات دوسرے سے، دوسرے کی تیسرے سے کر کے آپس میں لوگوں میں فساد ڈالتا تھا، اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا. تو پتا چلا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا اس پر عذاب قبر ہوگا، اور بچہ ابھی سے عذاب قبر کے قریب ہو رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں. لیکن ایک بچہ وہ ہے جو حافظ عبد المبین صاحب کے پاس پڑھنے آتا ہے، ان علماء دین کے پاس پڑھنے آتا ہے، پھٹی ہوئی ٹوپی ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، لیکن قرآن کی عظمت کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا آ رہا. جی سبحان اللہ. قرآن کی عظمت کو بڑھاتا ہوا آ رہا، قرآن کی عظمت کو بتاتا ہوا آ رہا. تو ہم کو اپنے کلچر میں، ہم کو اپنے معاشرے میں ایسے بچے نہیں چاہیے جو صرف ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کے نغمے سنائیں یا چوہا بلی کتا سنائیں، کیونکہ یہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے. ہمارے نہ رہنے کے بعد ہماری قبروں پر کیا جا کر کے چوہا بلی کتا سنائیں یا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کے نغمے سنائیں؟ ہمارے کام وہی بچہ آئے گا جو ہماری قبروں پر جا کر کے سورہ یاسین پڑھے گا، سورہ رحمان پڑھے گا، سورہ ملک پڑھے گا، سورہ مزمل پڑھے گا، چہار خل پڑھے گا، پورا قرآن پڑھے گا. وہی بچہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے کلچر میں، اپنے معاشرے میں ایسے بچے چاہیے جو ہمارے دنیا میں نہ رہنے کے بعد ہماری قبروں پر جا کر کے
सूरह यासीन पढ़ें, सूरह मुजम्मिल पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, पूरा कुरान पढ़ें, ताकि ये बच्चे हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। जी जी बेशक, सुभान इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, जी सुभान अल्लाह, ताकि ये बच्चे आपके लिए नजात का जरिया बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम खास तौर से अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं कि आज हम जिस इलाके में अपने मुरीदीन में दौरा करते हैं, जाते हैं, जी जी तो हमारी ये माएँ और बहनें हमसे शिकायत करती हैं जी कि हजरत दुआ कर दीजिए हमारा औलाद हमारे काबू में नहीं, हजरत दुआ कर दीजिए हमारा शौहर हमारे काबू में नहीं। जी तो हम अपनी इन माँ और बहनों से पूछना चाहते हैं कि आज इनका शौहर इनके काबू में क्यों नहीं, इनका औलाद इनके काबू में क्यों नहीं? इसलिए कि एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो कुरान की तिलावत करती, माशा माशा। एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो अपने रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाया करती। जी जी एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो रब की तस्बीह व तहलील बयान किया करती। एक माए वो थी जो सुबह उठती थी तो रब की हम्दो सना बयान किया करती थी। जी तो उन माओं से कौन पैदा होता था? उन माओं से गौसे आजम पैदा होता था, आय है उन सुभान माओं से अल्लाह, ख्वाजा अजमेरी पैदा होता, माशाअल्लाह, उन माओं से बख्तियार काकी पैदा जिंदाबाद, होता, जिंदाबाद। उन माओं से महबूब इलाही पैदा होते थे, उन माओं से मुजद्दिद अल-फिसानी पैदा होते थे, उन माओं से अलाउल्लाह पंडवी पैदा होते थे, उन माओं से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उन माओं माशाअल्लाह, से सैयद जलाल अशरफ पैदा होते थे, उन माओं से वारिस पाक पैदा होते थे, उन माओं से अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन पैदा होते थे। और जब आज हमारी माओं ने अपना कल्चर बदल दिया, अपना मुआशरा बदल दिया, अपनी तहजीब व तमद्दुन को बदल दिया, आज उनके दिन का आगाज टीवी और ट्रांजिस्टर से होता है, फिल्मी गानों से होता है, शौहरों को बुरा भला कहते हुए होता है, बच्चों को गालियां देते हुए होता है। तो जैसा कल्चर और जैसा मुआशरा आपने अपने बच्चों को दिया है, बच्चे बड़े होकर के आपको उसी का जवाब दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत उमर का दौर है और आपकी ये आदत थी कि आप आवाम की खबरगिरी करते थे। एक घर के करीब गए तो एक औरत जिसके यहाँ दूध का कारोबार होता था, वो अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला। तो बेटी ने कहा कि अम्मी आपने सुना नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने ये ऐलान किया कि दूध में पानी न मिलाया जाए, और आप कह रही हैं दूध में पानी मिला दो। तो माँ ने कहा बेटी यहाँ अमीरुल मोमिनीन मौजूद थोड़ी है, जी 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 यहाँ अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, वो देख तो नहीं रहे, इसलिए दूध में पानी मिला दो। कहा अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अमीरुल मोमिनीन ने जो हुक्म दिया है मैं उसी को मानूंगा। हजरत उमर के कानों तक ये आवाज पहुंची, आप खबरगिरी कर ही रहे थे। जी सुबह हुई तो हजरत उमर ने एक शख्स को भेज करके उन माँ और बेटी को दरबार में तलब किया। जी जी तो अब वो माँ हिलने कांपने लगी, क्योंकि अदले फारूकी से दुनिया कांपती थी, हजरत उमर के अदल इंसाफ को दुनिया जानती थी। माँ सोचने लगी पता नहीं क्या बात हुई कि अमीरुल मोमिनीन ने हमको तलब किया, जी खलीफतुल मुस्लिमीन ने हमको तलब किया। तो जब ये दरबार में दोनों माँ बेटी पहुंची तो फारूक आजम ने पूछा कि माँ से पूछा कि रात तुमने क्या कहा था? जी कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे याद नहीं है,
کہا میں یاد دلائے دیتا ہوں، تم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے جواب دیا تھا کہ جو امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے میں اسی حکم کو مانوں گی، اور بیٹی نے پانی ملانے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے دربار میں تجھ کو اس لیے طلب کیا ہے کہ تیری بیٹی کی ایمانداری دیکھ کر اور تیری بیٹی کی حق پرستی دیکھ کر میں نے تیری بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج سے وہ میرے گھر کی بہو بنے گی اور میں اپنے بیٹے کی نکاح میں تیری بیٹی کو لوں گا، اس کو اپنی بہو بناؤں۔ تو دوستو کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے وہ عدل و انصاف دنیا کے سامنے قائم کیا اور دکھایا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سے ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کہتے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں، جو مانگنے والے تو آج وعدہ ہے وہی جان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہرقل اعظم نے اپنے بیٹے کو بھیجا، نہیں، ہرقل اعظم نے اپنے کچھ جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ یہ دیکھو کہ ہماری فوجیں کیوں عمر کی فوجوں کے مد مقابل کامیاب نہیں ہو پاتی، ایسے آخر ان میں کون سا اسپرٹ ہے، کون سا جذبہ جس کی وجہ سے مسلمان ہر میدان میں کامیاب رہتے ہیں۔ تو ہرقل کا وہ جاسوس آیا مدینہ المنورہ میں اور اس نے پوچھا کہ تمہارا جو امیر ہے اس کا محل کا، سوچا جیسے ہمارے یہاں بادشاہوں کا محل ہوگا ویسے ہی ہوگا، ہے تو کہا ان کا محل کہاں ہے؟ کہا ہمارے امیر المومنین کا کوئی محل نہیں۔ جی تو کہا اچھا ان کا پھر پارلیمنٹ کہاں جہاں وہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ تو وہ لے گیا، جس مسلمان سے پوچھا تھا وہ لے گیا اور مسجد نبوی کا صحن دکھا دیا، کہا یہی ہمارا پارلیمنٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا جو امیر ہے وہ رہتا کس طرح سے؟ لے جا کر کے امیر المومنین کا گھاس پھوس سے بنی ہوئی جھوپڑی کو دکھا دیا، یہی جھوپڑی ہے جس میں ہمارا امیر المومنین رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا حکمراں ہمارا حاکم اسی میں رہتا ہے۔ کہا پھر اپنے حاکم سے ہماری ملاقات کرا دو۔ جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ بنو نذیر کا کوئی باغ ہے، اس میں امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں یا وہاں گئے ہیں۔ تو اب وہ اس باغ میں پہنچ گئے اور وہاں جب جا کر کے اس نے دیکھا تو ایک پتھر پہ امیر المومنین کھجور کی چھاؤں میں آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب اس جاسوس نے ہرقل کے اس جاسوس نے دیکھا حضرت عمر کو آرام کرتے ہوئے، تو انہیں بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں، کہا بے شک سو جاؤ، اطمینان سے سو جاؤ، دنیا کی کوئی قوم تمہیں پراست نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوم تمہیں زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوم تمہیں ہرا نہیں سکتی، اس لیے کہ تم تو لوگوں کے دلوں میں بس۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب تو لوگوں کے دلوں میں بستے ہو، اور جو دلوں میں بس جاتا ہے وہ دل نہیں بناتا ہے، وہ دل بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیری لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل نہیں بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل بنایا ہے۔ جی جی۔ حضرت عمر لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں، انہوں نے دل نہیں بنایا، انہوں نے دل بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان کا سمویدھان بنا، یہاں کی پارلیمنٹ بنی، یہاں کا قانون بنا، تو گاندھی سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان میں کس طرح کا قانون آپ چاہتے ہیں، کس طرح کا نظام آپ چاہتے ہیں؟ تو
تو انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کے خلیفہ عمر جیسا نظام بے شک زندہ باد عمر جیسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمر سبحان جیسا اللہ آدمی چاہتا ہوں، عمر جیسا انصاف چاہتا ہوں۔ تو دوستو کہنا آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ ان ہستیوں کے بارے میں وہ جان سکیں جی اور ماشاءاللہ سمجھ سکے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی میں اتار سکے۔ اب کوئی جب پڑھنے جائے گا انگلش اسکولوں میں ہسٹری پڑھے گا تو کس کی ہسٹری پڑھے گا؟ گوتم بدھ کی ہسٹری پڑھے گا، مہاویر سوامی کی ہسٹری پڑھے گا اور اس طرح کے لوگوں کی ہسٹری پڑھے گا اور ان کو آئیڈیل بنائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے اکابروں کی ہسٹری سنائیں، ان کی کہانی سنائیں۔ اور ایک چیز کی خاص طور سے آپ کو نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں جتنا کھانا لوگ کھاتے نہیں اس سے زیادہ برباد کر دیتے ہیں۔ جی بے شک شادیوں کو کاسٹلی نہ بناؤ، بے شک بے شک مہنگا نہ بناؤ تاکہ امیر کی بیٹی بھی رخصت ہو سکے اور غریب کی بیٹی بھی رخصت ہو سکے۔ اگر آپ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب نکاح کی ضرورت پڑی تو اس وقت سماج میں جو عرب کا کلچر و معاشرہ تھا اس میں بیوہ عورتوں کو بہت ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کو کسی شب مہورت پر کسی اچھے موقع پر کھڑے ہونے کے لیے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کسی اچھے موقع پر ان کو جانے نہیں دیا جاتا تھا، بیوہ کی موجودگی اب شکن مانا جاتا تھا، برا شگون مانا جاتا تھا، بیوہ چلتی پھرتی لاٹ ماشاءاللہ۔ دنیا نے بدھوا کو ابھاگن بنایا ہے، لیکن محمد عربی نے 25 سالہ عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کے دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کر دی کہ دنیا نے بدھوا کو ابھاگن بنایا ہے، محمد عربی نے ابھاگن کو سہاگن بنایا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ دوسری سب سے بری پوزیشن جو تھی عرب میں وہ غلاموں کی تھی، غلاموں کو بھی بہت حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، تپتے ہوئے ریگزاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، عمار یاسر کو کوڑے لگائے جاتے تھے، خباب کے پیٹ کے نیچے شعلے لگائے جاتے تھے، غلاموں کو بڑی ذلت کی زندگی جینا پڑتا تھا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نے غلاموں کو حقیر سمجھا ہے، لیکن بلال حبشی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا ہے اور کعبے کی چھت پر چڑھا کر کے یہ دکھایا ہے یہ غلام نہیں ہے، یہ امام ہے۔ تو عزت کی زندگی غلاموں کو جینے کا حق اگر دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا۔ زید بن حارثہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے غلام تھا، ایسی زندگی، اتنی محبت تھی ان کو سرکار سے کہ جب زید کے والد حارث اور اس کے چچا اس کو لینے آئے تو اس نے کہا میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا، سرکار نے اجازت دے دی کہ تمہارے والد اور تمہارے چچا آئے لینے، چلے جاؤ۔ جن کو زید بن حارثہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے، تو زید بن حارثہ نے سرکار کے قدموں کو پکڑ لیا،
کہا ان کے ہاں رہنے سے بہتر آپ کی غلامی، جی ماشاء اللہ میں آپ ماشاء کی اللہ غلامی میں زندگی گزار دوں گا، لیکن میں اب اس کلچر و معاشرے میں نہیں جاتا جہاں مجھے کوئی عزت نہ دی جائے، جہاں مجھے قصب کرسی کی زندگی گزارنے دیا جائے۔ تیسری پوزیشن سن لیجئے، بیٹیوں کی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ عرب کے لوگ گاڑ دیتے تھے اور اس بات سے ان کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ وہ کسی کو اپنا داماد منتخب کریں، اور جب ان کی محفل سجتی تھی تو اس محفل میں کھڑے ہو کر کے یہ بڑے فقریہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ کوئی کہتا میں نے اپنی تین بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، کوئی کہتا میں نے 4 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، کوئی کہتا میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، اور بڑے فخریہ انداز میں عرب کے رؤسا کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی تھی، اور جو بڑا کارنامہ انجام دیتا تھا اس کو داد و تحسین دی جاتی تھی، اس کو شاباشی دی جاتی تھی، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی دنیا میں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، آگ کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی بیٹیوں کو بھی جینے کا حق دے دیا۔ اب بیٹیاں کرسی کی زندگی نہیں گزاریں گی، اب بیٹیاں زندہ درگور نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اب نجات دہندہ آ چکا ہے، اب ان کو عزت کی زندگی ملے گی۔ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا جس کے 4 بیٹیاں ہیں، اگر ان بیٹیوں کو بھی اس نے عزت کے ساتھ رخصت کیا تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ صحابہ نے کہا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں تو کہا وہ بھی اگر عزت و احترام کے ساتھ ان بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ کہا کسی کے 2 ہیں تو کہا وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا ارے اللہ کے رسول ہمارے تو ایک ہی بیٹی ہے، اگر ہم اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے ایک بیٹی بھی ہے اور وہ عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کر دے گا تو بے شک وہ بھی جنت کا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ جی جی اور عرب کا کلچر و معاشرہ تھا کہ بیواؤں کو جینے کا حق نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور غلاموں کی حالت یہ تھی کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ تو ان کو دنیا میں جینے کا حق اگر کسی نے دیا تو وہ مذہب اسلام نے دیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ دوستو جب دیگر انبیاء و مرسلین کو پکارا گیا تو ان کو ان کے نام نامی اسم گرامی سے پکارا گیا، لیکن جب محبوب کبریا کا ذکر آیا قرآن میں تو کہیں یا ایھا النبیو کہا گیا، کہیں یا ایھا الرسولو کہا گیا، کہیں یا ایھا المزملو کہا گیا، کہیں یا ایھا المدثرو کہا گیا، کہیں طٰہٰ کہا گیا، کہیں یاسین کہا گیا، نام لے کر کہیں بھی پکارا نہیں، جہاں بھی پکارا گیا ان کو ان کے القاب و آداب کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوستو قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا دے کہ نبی کے زلف معمر کہتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا دے نبی کا چہرہ کیسا ہے، تو قرآن نے کہا والشمس وضحاہا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نبی کی گفتار کیسی ہے، تو قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی،
इन हो वाह्यू यूहा है। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता दे नबी का हाथ कैसा है, तो कुरान ने कहा यदुल्लाहु फौका बिही ऐदीहिम है। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता दे वो कंकरी जो नबी ने फेंकी थी वो कंकरी कैसी थी, कुरान ने कहा वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हमने कुरान से पूछा नबी की जात कैसी है, तो कुरान ने कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब। हमने कुरान से पूछा नबी की रहमत कैसी है, तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह। तो कुरान तो नबी की तारीफ और तौसीफ से भरा हुआ है। और ऐ नबी आपको क्या बना करके भेजा गया, शाहिद बना करके, गवाह बना करके भेजा गया। अब गवाह पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि गवाह तीन तरह के होते हैं। एक गवाह सादिक, एक गवाह काज़िब और तीसरा प्रत्यक्षदर्शी गवाह, आंखों देखा गवाह। गवाह सादिक वो है जो अपनी सच्ची गवाहियों से जिसको तख्तेदार पर चढ़ना हो उसको तख्तेदार से उतार, वो गवाह सादिक। और गवाह काज़िब वो है जो अपनी झूठी गवाहियों से जिसको तख्तेदार पर न चढ़ना उसको तख्तेदार पर चढ़ा दे, वो गवाह काज़िब है। और तीसरा वो गवाह वो है जिसने वारदात को अपनी निगाहों से देखा हो। अदलिया के नजदीक उसी गवाह की सबसे ज्यादा अहमियत है। तो ऐ महबूब हमने जिब्रील को नहीं देखा, लेकिन आपके कहने पर हमने मान लिया कि आपने कहा हमने देखा है, तो हमने मान लिया कि आपने देखा। हमने फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन आपने कह दिया कि हमने देखा, तो हमने मान लिया कि आपने देखा। हमने हुरो गिल्मा को नहीं देखा, लेकिन आपने कह दिया कि हमने देखा, तो हमने मान लिया कि आपने देखा। हमने जन्नत को नहीं देखा, लेकिन आपने जन्नत के खुशनुमा क्यारियों के बारे में बताया, जन्नत के महल्लात के बारे में बताया, तो हमने मान लिया कि हाँ जन्नत है। हमने दोज़ख की हवलनाकियों को नहीं देखा, लेकिन ऐ महबूब आपने बता दिया कि दोज़ख की हवलनाकियां हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ दोज़ख की हवलनाकियां हैं। हमने मुकाम सिदरा को नहीं देखा, लेकिन आपने मुकाम सिदरा को देखा है। सिदरा वो मुकाम है जहां सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन रहते हैं। और जब मेराज की शब में अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ ले गए, तो जिब्रील अमीन से कहा कि जिब्रील आगे बढ़ो, तो जिब्रील ने कहा कि अगर यक्सर मुए बरतर पर फरोगे तजल्ला बसोजत पर, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे सारे बालों पर जल करके खाकिस्तर हो जाएंगे। तो सिदरा की बुलंदियों पर जाना, ऐ महबूब आपने बताया कि सिदरा की बुलंदियां हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ है। हमने रफ को नहीं देखा, लेकिन आपने बता दिया कि मेराज की रात में एक नूरी सवारी हमारे लिए आई थी जिसका नाम रफ है, तो हमने मान लिया कि हाँ एक नूरी सवारी आई थी। हमने तजल्लियात बारी ताला को नहीं देखा, लेकिन ऐ महबूब आपने देखा है। और आपके कहने पर हमने पढ़ लिया कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने अपनी माथे की निगाहों से रब का दीदार किया है। मा ज़ागल बसरु व मा तगा। आपने इस तरह से अपने रब का दीदार किया कि आपकी पलकें नहीं लगती। औ काबा कौसैन, जब दो कमानों से भी कम फासला था और इधर सरकार तशरीफ ले गए, उधर से सदाएं बुलंद हो रही थी, उदनो या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अरबी मेरे करीब आ जाओ। तो कहना ये चाहता हूँ कि नबी की जात वो है कि आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह, आंखों देखे गवाह कि सब कुछ आपने अपनी निगाहों से देखा है। और आपके कहने पर हमने पढ़ लिया कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब, जर्मन के किसी फलसफी ने पूछा, ऐ इकबाल तूने खुदा को वहदहू ला शरीक कैसे मान लिया? क्या तेरे आबा व अजदाद मुसलमान थे इसलिए मान लिया? तो इकबाल ने कहा अगर दलील मजबूत हो तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। कहा इकबाल बता तेरे पास कौन सी ऐसी मजबूत दलील थी जिसकी वजह से तूने खुदा को वहदहू ला शरीक मान लिया? तो इकबाल ने कहा कि मेरे पास सबसे मजबूत दलील ये है कि मैं उस नबी मुरसल का मानने वाला हूँ जिसके जान के दुश्मन और खून के प्यासे भी उसे सादिक व अमीन मानते थे। उसी के कहने पर मैंने पढ़ लिया कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ۔ تو دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، لا یمکن الصناع کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وما البلاغ وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمامی حضرات کھڑے ہو کر طیبہ میں جانے کی طلب روئے صبح و شام، لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام۔ طیبہ میں جانے کی طلب میں روئے صبح و شام، لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام۔ پیڑوں نے کیے سجدے، کنکڑ نے پڑھے کلمے، پیڑوں نے کیے سجدے، کنکڑ نے پڑھے کلمے، سورج پلٹ آیا ہو معجزہ آقا، سورج پلٹ آیا ہو معجزہ آقا، ہے بے مثل تمہارے نبیوں کے وہ امام، لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام۔ طیبہ میں جانے کی طلب میں روئے صبح و شام، لے لو ہمارا سلام، لے لو۔ وہ خون شہیدوں نے کربل میں بہایا ہے، وہ خون شہیدوں نے کربل میں بہایا ہے، کربل سے دین حق پھر لے لہایا ہے، کربل سے دین حق پھر لے لہایا ہے۔ آل نبی کے خون سے مہکا گلزار اسلام، لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام۔ طیبہ میں جانے کی طلب میں روئے صبح و شام، لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ دعا کر لیں حضرات۔ الہ العالمین، جو کچھ بھی علماء دین نے اس پاک محفل میں بیان کیا اسے ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ بیان کرنے میں علماء سے یا شورا سے کہیں بھی کوئی خطا و لغزش ہوئی ہو تو اسے معاف فرما۔ بار تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہیں ساتھ ایمان کے رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ساتھ ایمان کے رخصت ہوں۔ بار تعالیٰ جن لوگوں نے یہ بزم اور محفل سجائی اور اس میں دام دل میں سکون قدم میں حصہ لیا، بار تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، انہیں دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ بار تعالیٰ جو بھی سامعین و سامعات اس بزم میں شامل ہوئے اور سننے کو آئے، ان کے بھی کاروبار میں ترقی عطا فرما، انہیں بھی دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ بار تعالیٰ ہم میں سے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہم میں سے جو کھیتیاں کر رہے ہیں ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب رہیں،
ہم میں سے جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو بیمار ہوں شفائے کلی عطا فرما، ہم میں سے جو بے اولاد ہوں اولاد صالح عطا فرما۔ برتلا ہمارے نوجوان بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ فیشن پرستی اور مغربیت کو چھوڑ کر کے دینی احکامات کے پابند بنے۔ ہمارے بڑے بزرگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے اور روزہ و نماز، حج و زکوٰۃ اور دینی احکامات کے پابند بنے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو توفیق عطا فرما کہ قرون اولا کی مجاہدوں کی ماؤں کی طرح بنے کہ جب ان کے لاڈلے جنگ کو جاتے تو وہ کہتی ہے رب کعبہ میرا لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے اس درخت کو اپنے گرم گرم خون سے سینچ سکے۔ برتلا ہم مسلمانوں کی حالت ہزار پر رحم فرما، کرم فرما، ہم میں پھر کوئی طارق اعظم پیدا کر دے، ہم میں پھر کوئی خالد اعظم پیدا کر دے، ہم میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے۔ کشتی قوم مسلم احمد دھار میں ناخدا مثل خالد عطا کیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و شہداء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔